اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ حافظ محمد کامران۔ آج کی ہماری ویڈیو نماز وتر کے فضائل پر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز مغرب کے بعد ایک روز جبریل علیہ السلام 70,000 فرشتوں کی جماعت کے ہمراہ میرے پاس تشریف لائے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے خاص آپ کے لیے 2 ہدیے بھیجے ہیں۔ میں نے کہا، جبریل وہ 2 ہدیے کیا ہیں؟ جبریل علیہ السلام نے جواب دیا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز مغرب کے بعد ایک روز جبریل علیہ السلام 70,000 فرشتوں کی جماعت کے ہمراہ میرے پاس آئے اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کو سلام فرمایا ہے اور خاص آپ کے لیے 2 ہدیے بھیجے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی کو نہیں عطا کیے گئے۔ میں نے کہا، جبرائیل وہ 2 ہدیے کیا ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، وتر کی 3 رکعتیں ہیں۔ میں نے دریافت کیا، ان رکعتوں کے ادا کرنے میں میرے اور میری امت کے لیے کیا اجر ہے؟ جواب دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو شخص نماز وتر پڑھے گا اس کو اللہ تعالیٰ 3 کرامتیں عطا فرمائیں گے۔ پہلی رکعت کے بدلے میں جو کچھ اس نے نماز میں کوتاہی کی ہے اسے پورا کر دے گا۔ دوسری رکعت کے عوض اس کو دین اسلام پر قائم رکھے گا اور دنیا سے اسلام پر ہی اٹھائے گا، یعنی اس کی جب موت آئے گی تو وہ اسلام پر ہی آئے گی۔ تیسری رکعت کے جزا میں اس کی میزان عمل کی نیکیوں کا پلہ بھاری کر دے گا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اسے نصیب ہوگی۔ پس جو شخص نماز وتر کو اس کے رکوع و سجود اور تمام ارکان کے ساتھ نہایت اطمینان اور حضور قلبی سے کامل طور پر ادا کرے گا، اس کے لیے 11 فضیلتیں ہیں۔ 5 دنیا میں ہیں، 6 آخرت میں ہیں۔ دنیا کی فضیلتیں انہوں نے فرمایا کہ یہ ہیں۔ سب سے پہلی فضیلت یہ ہے، اس کے رزق میں فراخی ہوگی، زندگانی بڑھے گی، اس کی زندگی بڑھ جائے گی، اس کی عمر عبادت الہی میں بڑھے گی اور اسی میں صرف ہوگی۔ اس کے چہرے پر بندگان صالحین کی علامت آشکار ہوگی، یعنی ان بندوں کی علامت ہوگی جو صالحین ہوتے ہیں۔ اس کی کسی وقت کی نماز فوت نہ ہوگی، نماز کا پابند ہو جائے گا۔ دنیاوی حاجتوں میں کسی کا حاجت مند نہ ہوگا۔ آخرت میں جو فضیلتیں حاصل ہوں گی وہ یہ ہیں۔ آخرت والی فضیلتیں انہوں نے بتایا حضرت جبریل علیہ السلام نے، وہ یہ ہیں، مرتے وقت اس کی زبان پر کلمہ شہادت جاری ہوگا، یعنی خاتمہ بالایمان پر ہوگا۔ دنیا سے طریقہ اسلام اور ایمان پر ثابت قدم اٹھے گا۔ اس کی قبر 70,000 گز فراخ ہوگی، یعنی تا حد نگاہ فراخ ہوگی۔ منکر نکیر کے سوالوں کے جواب اس پر آسان ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ اس کا حشر اولیاء اور ابدال کی جماعت میں کرے گا جو اللہ تعالیٰ کے دوست ہوتے ہیں۔ پل صراط سے چمکتی ہوئی بجلی کی طرح گزر جائے گا۔ اس کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو شخص نماز پنجگانہ کے بعد وتر پڑھے گا، اگر اسی رات میں یا اسی روز فوت ہو جائے، شہید ہوگا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی ہمسائیگی میں جگہ پائے گا، یعنی قیامت والے دن حضرت ابو بکر صدیق کے قریب ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن تمام خلائق ایک ہموار زمین پر جہنم کے قریب جمع ہوں گے اور سب کے سب کمال دہشت اور ہیبت کے مارے جھکے ہوئے صف بستہ کھڑے ہوں گے۔ ایک منادی عرش کے نیچے ندا کرے گا کہ لوگو، آج تم کو معلوم ہو جائے گا کہ بزرگی اور کرامت والے خدا کے بندے کون ہیں۔ اٹھو اور بادشاہ علیم کے سامنے چلو، یعنی جس شخص نے نماز عشاء کے بعد 3 رکعت وتر پڑھی ہیں وہ ہر حال میں رب کریم کے حضور چلے۔ یہ سن کر سب لوگ تیزی سے بہشت میں جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان میں سے ہر ایک کو 70 حوریں اور بہشت کے محل عطا فرمائے گا اور ہر روز 70 بار دیدار عالیہ سے مشرف فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جمعہ کی رات کو اپنے گھر میں نماز وتر ادا کرے، یعنی کہ باقی نماز مسجد میں اور نماز وتر گھر میں ادا کرے، اس کے اعمال نامہ میں آئندہ جمعے تک کوئی خطا درج نہ کی جائے گی۔
پھر اگر وہ شخص ان دونوں جمعوں کے درمیان مر گیا تو وہ شہید ہوگا۔ معزز سامعین، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب کو پسند آئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اسلام پہ پورا چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ ویڈیو دیکھیں تو میرے لیے بھی دعا کیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔